الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورضوان من الله أكبر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد آج کا میرا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اپنے رب کو کیسے راضی کیا جائے۔ رمضان کی مناسبت سے میں نے یہ موضوع چنا ہے۔ محترم ساتھیو، اگر آج ہم اپنے ماحول میں نظر ڈالیں تو عجیب سا ایک ماحول نظر آئے گا۔ عجیب سی ایک بے حسی اور مفلسی نظر آئے گی۔ مہنگائی آپ کے سامنے ہے، اسی طرح 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 کے فتنے آپ کے سامنے ہیں۔ بیماریاں ایسی ایسی آ گئی ہیں کہ کبھی اس کا نام نہیں سنا تھا۔ ہر چھوٹا بڑا بیمار، بزرگ ہو، جوان ہو، بچے ہوں، ہر بندہ بیمار پڑا ہے۔ اور اسی طرح گھر کے اندر نظر دوڑائیں
تو ایک عجیب سا ماحول ہے، بچے بڑوں کی نہیں سنتے، اور اسی طرح کام پر جائیں تو وہاں پر بھی مالک سے ہماری انبن رہتی ہے، یعنی عجیب سی ایک کیفیت ہے، عجیب سا ایک ماحول بنا ہے۔ تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کبھی ہم نے سوچا کہ دن اتنی تیزی سے بھاگ رہے ہیں کہ پتہ نہیں لگ رہا کہ اپنے کام کو، اپنے معاملات کو، اپنے روز مرہ کے جو معاملات ہیں اس کو کیسے نمٹائیں۔ ابھی ایک کام مکمل نہیں ہوتا، دن گزر جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کے پیچھے وجہ صرف یہ ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، اللہ ہم سے ناراض ہے، اور جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے رب العالمین اس سے رزق نہیں چھینتا، بلکہ اس سے اپنی عبادت کی توفیق چھین لیتا ہے، عبادت کی توفیق چھین لیتا ہے، سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہم اپنے رب کو راضی کریں، اپنے اللہ کو منائیں، اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائیں، اللہ کے آگے گڑ گڑائیں، اللہ کے حضور توبہ کریں، اللہ سے معافیہ مانگیں، یا اللہ ہم سے گناہ ہو گیا ہے، آج کے بعد ہم گناہ نہیں کریں گے، ہم تیرے در پہ آئے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اس ماہ رمضان میں گڑ گڑا کر اللہ سے معافیہ مانگیں۔ یہ رب کو راضی کرنے کا مہینہ میرے بھائیو، جتنی اللہ رب العالمین رمضان المبارک کے اندر سنتا ہے کسی اور مہینے میں نہیں سنتا۔ یہ حدیث ہے کہ ہر رات ہر دن اللہ رب العالمین آدم کی بیٹی کی دعا قبول فرماتا ہے۔ دعا کرتے رہا کریں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ تو میں آج کے خطبے میں ایسے اعمال آپ کے سامنے بیان فرماؤں گا، پیش کروں گا کہ ہم اپنے رب کو کیسے منائیں، کیسے راضی کریں، اور اللہ کیسے راضی ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کو راضی کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہے عقیدہ توحید، عقیدہ توحید۔ سب سے پہلے تو اپنا عقیدہ درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ان اللہ یرضی لکم ثلاثا ویکرہ لکم ثلاثا فیرضی لکم، کہ اللہ رب العالمین تم سے 3 چیزوں پر راضی ہوتا ہے اور 3 چیزوں پر ناراض ہوتا ہے، غضب ہوتا ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں جس سے راضی ہوتا ہے؟ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ کہ ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ رب العالمین اس چیز سے راضی ہوتا ہے، اس چیز سے خوش ہوتا ہے، اور آدم کے بیٹے سے وہ اس چیز پر راضی ہوتا ہے کہ آدم کا بیٹا ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا، کہ وہ اپنے رب کے ساتھ اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اس چیز سے راضی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ۔ بڑا جامع کلمہ ہے ان تعبدوہ، یہ کہ تم اس کی عبادت کرو، اور عبادت ہی نہیں، عبادت تو ہر بندہ کر رہا ہے، صرف یہاں پر بات نہیں ختم کی، ان تعبدوہ اس کی عبادت کرو، اس کے ساتھ ساتھ لا تشرکوا بہ شیئا، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا ہے آپ نے۔ اللہ اس چیز سے راضی ہوتا ہے۔ اب ہم اپنے معاملات پر نظر دوڑائیں، اپنے عبادات پر نظر دوڑائیں، کیا ہم اپنی عبادت کے اندر خالصتاً اللہ کی عبادت کر رہے ہیں؟ نماز کے اندر ہم کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اس کا ترجمہ یوں ہوگا، ہم تیری عبادت نہیں،
یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اس کا مقصد کسی اور کی عبادت نہیں کرتے, کسی اور سے مدد نہیں مانگتے. تو عبادت کرنی ہے خالصتاً اللہ کی, اور عبادت کے اندر کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے. اب وہ دعا ہو, نماز ہو, قربانی ہو, روزہ ہو, الغرض جتنی بھی تمام طرح عبادت ہیں, عبادت کے اندر کسی بھی قسم کا اللہ کو اشراک اور شرک برداشت نہیں ہے, شراکت قبول نہیں ہے. اب دعا مانگے تو ڈائریکٹ اللہ سے. اب نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, آپ رکوع کر رہے ہیں عبادت کر رہے ہیں, آپ قیام کر رہے ہیں عبادت کر رہے ہیں. خوف یہ بھی ایک عبادت ہے, اللہ کے علاوہ کسی کا خوف آپ کے دل میں نہیں ہونا چاہیے. یہ ساری عبادت ہے میرے بھائیوں. یہ ایک لمبا موضوع ہے, انشاءاللہ پھر زندگی رہی تو اس موضوع کو بیان فرمائیں گے کہ کون کون سی عبادت ہیں اور کون کون سی ایسی قسمیں ہیں جو شرک کے زمرے میں آتی ہیں. تو عبادت کرنی ہے صرف اللہ کی, اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے. اور اللہ اس چیز سے بھی راضی ہوتا ہے, وَأَن تَعْصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, یہ کہ تم اللہ کی رسی کو یعنی اللہ کے قرآن کو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مضبوطی سے تھام لو. وَلَا تَفَرَّقُوا, اور آپس میں فرقہ بازی مت مچاؤ, فرقہ بندی مت کرو, تفرقہ بازی مت مچاؤ. وَلَا تَفَرَّقُوا, الگ الگ مت ہو. یہ تین چیزیں ہیں, ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا وان تعصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. یہ تین چیزیں ایسی ہیں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. اور اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر, اپنے روز مرہ کے معاملات کے اندر کتاب اللہ سے فیصلے کریں, کتاب اللہ سے فیصلے کریں, اپنا عقیدہ کتاب اللہ کے مطابق بنائیں, اپنی نماز کتاب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بنائیں, اپنے معاملات کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب و سنت کے مطابق بنائیں. اللہ کے رسول کو مضبوط سے تھامنے کا مقصد یہ ہے. بلا تفرقوا, اور اس کو چھوڑ کر, کتاب و سنت کو چھوڑ کر کسی اور کے راستے میں چلنا ہے. بلا تفرقوا, الگ الگ مت رہیں, الگ الگ فرقے مت رہیں. فرقہ کا مقصد کیا ہے؟ کتاب و سنت سے ہٹ جانا. یہاں پر ایک چیز کو اور نشاندہی کروں میں. اس آیت کو لے کے بعد لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ نے تو قرآن کے اندر فرقہ بندی سے منع فرمایا ہے, تو لہٰذا ہم مسلمان, اس سے ہم فرقہ بندی بھی نہیں. تو یہ بات یاد رکھیں, فرقہ بندی کہتے کیسے ہیں؟ فرقہ بندی کہتے سے ہیں جو قرآن و سنت سے ہٹ کر کوئی اپنا ایک عقیدہ اور منہج بنا لے, اس کو کہتے ہیں فرقہ بندی, اس کو کہتے ہیں فرقہ. اور جو کتاب و سنت پر عمل کر رہا ہے وہ بھی فرقہ ہی ہے, لیکن جس چیز کی نشاندہی اللہ کے رسول نے فرمائی ہے حدیث کے اندر کہ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے اور ایک فرقہ وہ بھی فرقہ ہی ہوگا. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کون سا فرقہ ہوگا جو جنت میں جائے گا؟ جہنم والا سوال نہیں کیا جو جنت میں جائیں گے, بلکہ وہ سوال کیا جو جنت میں جائے گا, کہ جنت والے اعمال بتائیں کہ وہ کون سا فرقہ ہوگا جو جنت والے اعمال کرے گا, ہم اس فرقے میں داخل ہونا چاہتے ہیں. فرمایا ما انا علیہ واصحابی, آج جس دین پر میں اور میرے صحابہ ہیں اسی دین پر ہوں گے. تو اللہ نے آپ کو عقلی سلیم سے نوازا ہے, آپ اس فرقے سے تعلق رکھنے والے ہیں, ہم اس فرقے سے تعلق رکھنے والے ہیں جو سیدھا اسلاف کے منہج پر ہے, کتاب و سنت کے منہج پر ہے, قرآن اور حدیث کے منہج پر ہے. تو میرے بھائیو اللہ اس چیز سے راضی ہوتا ہے. اور اسی طرح 3 کاموں پر اللہ ناراض ہوتا ہے, اور 3 کام کون سے ہیں؟ قیل وقال, قیل وقال. اس کا کیا مقصد؟ اس نے کہا اور اس نے کہا. اس کا ترجمہ یہ ہے, مقصد یہ ہے بے تکی باتیں کرنا, بے تکی بات کرنا, فلاں نے یہ کہا, فلاں نے یہ کہا, اس نے یہ کہا, اس نے یہ کہا, اپنے مجلس کے اندر بیٹھ کر بے تکی بات کرنا جس کا نہ ہاتھ ہے نہ پیر ہے. اس چیز سے بچنا ہے ہم نے, بیکار باتیں نہیں کرنی ہیں.
اسی طرح وکثرت السؤال، زیادہ سوال نہیں کرنا ہے، زیادہ سوال سے بچو، کثرت السؤال۔ اور اسی طرح اللہ اس چیز سے ناراض ہوتا ہے وَإِضَاعَةُ الْمَالِ، زیادہ مال ضائع کرنے سے، مال کو ضائع کرنے سے، اسراف کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ آپ جائز جگہ خرچ کریں، اللہ نے منع نہیں فرمایا، لیکن اضاعۃ المال، مال کو بے جا ضائع کرنا، اللہ اس چیز سے ناراض ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ کو راضی کرنا بڑا آسان ہے۔ اسی طرح اللہ کو راضی کرنے کا دوسرا اسباب وَإِن تَشْكُرُوا، شکر الہی، اللہ کا شکر بجا لانا، شکر الہی میں زندگی گزارنا۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، سورۃ زمر آیت نمبر 7، اللہ فرماتا ہے وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم شکر گزاری میں زندگی گزارو گے اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ کتنا جامع کلمہ ہے، کتنا چھوٹا سا کلمہ ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ساری بات اس میں کہی۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم اپنی زندگی کو شکر گزاری میں گزار دو گے، تھوڑا ہے جب بھی شکر کرنا ہے، زیادہ ہے تب بھی شکر کرنا ہے، نہیں ہے تب بھی شکر کرنا ہے، اور ہے تب بھی شکر کرنا ہے۔ اور جس کی زندگی میں شکر آ گیا، صبر آ گیا، اس کی زندگی میں سکون میں ہے۔ تو اپنی زندگی کے اندر شکر لائیں، الحمدللہ، ہر حال میں الحمدللہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک کلمہ سکھایا ہے، جب کوئی مسلمان آپ سے حال پوچھے تو آپ یہ کہو الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ بیمار ہے تب بھی اللہ کا شکر ہے، صحت مند ہے تب بھی اللہ کا شکر ہے، گھر کے اندر فراوانیاں ہیں، رزق موجود ہے، معاشی مستحکم ہے، سب ہے، اللہ کا شکر ہے، نہیں ہے تب بھی اللہ کا شکر ہے۔ تو اپنی زندگی کے اندر شکر الہی لائیے۔ وَإِن تَشْكُرُوا، اگر آپ شکر الہی کے اندر زندگی گزاریں گے تو اللہ فرماتا ہے يَرْضَهُ لَكُمْ، اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا، اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ آج ہماری زبانوں پر شکر نہیں ہے، کسی سے اگر پوچھا جائے نا بھائی کیا حال ہے، اگر اس کے صحیح حال بھی ہوں گے تب بھی کہے گا پتہ یار بس بہت برا حال ہے۔ یہ جملہ اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ جملہ اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ مایوسی والا جملہ ہے، نا امیدی والا جملہ ہے۔ حالانکہ اچھا خاصا کماتا ہے، اچھا خاصا کماتا ہے، بینک بیلنس ہے، اس کے باوجود بھی زبان پہ اگر یہ جملہ ہے کہ بس یار گزارا چل رہا ہے بس، تو یہ جملہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ آپ اس کے بجائے یہ بھی کہہ سکتے تھے الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ تو اللہ کو یہ جملہ کتنا محبوب ہے، الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ جو ہے میزان کو بھر دیتا ہے، میزان کو بھاری کر دیتا ہے۔ تو ہم یہ کیوں نہیں کہتے ہم الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، جیسا بھی ہے اللہ کا شکر ہے۔ تو میرے بھائی شکر الہی بھی زندگی گزاریں۔ اسی طرح اللہ کو راضی کرنے کی تیسرا سبب یہ ہے کہ قرآن کی تعلیمات پر عمل کریں، قرآن کی تعلیمات پر، اور اس کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ جب ہم قرآن کی تعلیمات پر عمل کریں گے اور اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے تو اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہوگا۔ میرے بھائی اللہ کو راضی کرنے کا اسباب ہے، آج اللہ ہم سے ناراض ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی وجہ ہم نے یہ ساری چیز چھوڑ دی ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یجیء القرآن یوم القیامت، قرآن قیامت کے دن آئے گا، فیقول، اور وہ کہے گا یا ربی حلی، یا اللہ اس کو لباس بنا، فیلبس تاج الکرامتی، اور اللہ رب العالمین اس کو کرامت کا یعنی عزت کا اور شرافت کا تاج بنائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ کس کے لیے ہے؟ یہ ہر اہل غیرے کے نہیں ہے، ہر اہل غیرے کے لیے نہیں ہے یہ حدیث، بلکہ یہ اس شخص کے لیے ہے جس کا تعلق قرآن سے مضبوط ہے، جو قرآن کو سیکھتا ہے، قرآن کو سمجھتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، یہ اس کے لیے ہے۔ قرآن پڑھے گا، آئے گا قرآن یوم القیامت، قیامت کے دن، یہ اللہ اس کو لباس پہنا دے، اس کو عزت کا لباس پہنا دے، اس کو شرافت کا لباس پہنا دے۔ ثم یقول یا ربی زدہ، یا اللہ اور زیادہ کر دے، اس کو اور زیادہ لباس پہنا، اور اللہ رب العالمین اس کو لباس پہنائے گا۔ اور ثم یقول، اور وہ قرآن کہے گا، کیا کہے گا؟ یا رب ارضہ عنہ، ارضہ عنہ، یا اللہ اس کو لباس تو پہنا دیا، یا اللہ اس کو شرافت کا، کرامت کا اور عزت کا آپ نے لباس پہنا دیا ہے، یا اللہ ایک گزارش اور ہے، ارضہ عنہ، اللہ اس سے راضی بھی ہو جاؤ، اس سے راضی ہو جا۔
فَيَرْضَىٰ عَنْهُ، اللہ رب العالمین اس سے راضی ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا. فَيَقَالُ لَهُ، اور اللہ رب العالمین اس کو فرمائے گا اقرأ ورقہ وَيُزْدَادُ بِكُلِّ آیَةٍ حَسَنٍ، پڑھتا جا، چڑھتا جا اور جنت کی منزل طے کرتا جا. پڑھتا جا اور چڑھتا جا، جنت کی منزل طے کرتا جا، اور اس کو ہر آیت کے بدلے اس کو نیکیاں ملتے رہیں گی. یہ ہے قرآن سے تمسک اور قرآن سے تعلق مضبوط کرنے کے فوائد. تو میرے بھائیو، آج ہم قرآن سے دور ہیں، آج ہم قرآن سے بہت دور ہیں، بہت زیادہ دور ہیں. دور نہیں، بہت زیادہ دور ہیں. اور کون سے دور ہیں؟ ایک ہوتا سمندر میں ڈبکی مارنا. قرآن سمندر ہے، ہم نے ڈبکی نہیں ماری ہے، بلکہ ہم ابھی کنارے پہ کھڑے ہیں اور قرآن کو دور سے دیکھ رہے ہیں. بس ساحل سمندر پہ کھڑے ہیں اور سمندر کے نظارے کر رہے ہیں. تو ہماری بھی وہی مثال ہے. قرآن ہمارے پاس موجود ہے، سمندر جیسا علم ہمارے گھروں کے اندر موجود ہے، لیکن ہم ان کو سیکھتے نہیں ہیں، اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں. تو میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، عامل قرآن بنائیں، خود بھی سیکھیں میرے بھائیوں، اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں. بڑی عزت والی کتاب ہے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ خیر من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا اور سکھاتا ہے. سب سے بہترین شخص وہی ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے، قرآن کی تعلیمات کو سیکھتا ہے، قرآن پر عمل کرتا ہے اور دوسروں کو بھی سکھاتا ہے، دوسروں کو بھی آیتوں کا ترجمہ سکھاتا ہے، دوسروں کو بھی اس کو مفہوم سکھاتا ہے. تم میں سے بہترین شخص وہ ہے. آج ہم نے قرآن کو صرف رسمی طور پر پڑھ لیا ہے، رسمی طور پر. آج ہماری عبادات ایک رسمی طور پر شکل اختیار کر گئی ہے، بھلے وہ نماز ہو، بھلے وہ روزہ ہو، بھلے وہ زکوٰۃ ہو، وہ جنازہ ہو، وہ قرآن ہو، کچھ بھی ہو. آج ہماری عبادات ایک رسمی طور پر شکل اختیار کر گئی ہے. ہم مسلمان ایک رسمی مسلمان ہیں میرے بھائی، یہ حقیقت ہے. اب دیکھیں رمضان میں کیا کیفیت ہے، رمضان میں ہماری کیا کیفیت ہے. آمدن میں ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے، ابھی عید کی نماز آئے گی، عید کی نماز میں آپ دیکھ لیے گا، یہ بھی بھر جائے گی، وہ بھی بھر جائے گی، اور وہ والی بھی مسجد بھی بھر جائے گی. ایسا کیوں ہے میرے بھائی؟ اپنا محاسبہ کریں، چیک کریں اپنے آپ کو. ہم سب اپنے گریبان میں جا کے اور چیک کریں کہ میرے بھائی ہم کون سے مسلمان ہیں، رسمی مسلمان ہیں یا حقیقی مسلمان ہیں. رسمی مسلمان ہیں یا حقیقی مسلمان ہیں. رسمی طور پر رسم کس کو کہتے ہیں؟ بس سال میں ایک مرتبہ رمضان آیا، روزے رکھے، اس کے بعد ختم، چھٹی. کوئی مر گیا تو قرآن پڑھ لیا، کوئی زندہ ہو گیا تو قرآن پڑھ لیا، دکان کی افتتاح ہو گئی تو قرآن پڑھ لیا، بیٹی کو گھر سے رخصت کر رہے ہیں تو قرآن کو اس کے سر پہ رکھ کے اس کو رخصت کر رہے ہیں، اور اسی طرح گھر کی افتتاح کر رہے ہیں تو قرآن پڑھ لیں. تو میرے بھائیو، قرآن کو سمجھے گا کون؟ بس قرآن کو ہم نے رسمی طور پر پڑھ لیا ہے. آج رشتہ بھی آتا ہے نا، رشتہ، کسی کا رشتہ آتا ہے، لڑکی کا یا لڑکے کا، تو آگے سے جب سوال ہوتا ہے کہ آپ کی تعلیم کتنی ہے، یہ بڑا تلخ جملہ ہے، بڑا تلخ جملہ ہے. اور اس جملے کے لیے میں پہلے سے معذرت کر رہا ہوں میرے بھائی. یہ ہمارا جملہ عام ہو چکا ہے، اس معاشرے کا یہ جملہ ہے. کیا جملہ ہے؟ آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ میرا بیٹا ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، اور اعلیٰ تعلیم حاصل کیا ہوا ہے. دنیاوی تعلیم کو ہم بولتے ہیں اعلیٰ تعلیم، اعلیٰ تعلیم حاصل کیا ہوا ہے. اور میں نے اپنے بیٹے کی پڑھائی پر لاکھوں روپے خرچ کیے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کیے ہیں. اور میرے بیٹے کی سیلری اتنی ہے. اچھا، آپ کا بیٹا دینی تعلیم حاصل کتنی کیا ہوا ہے؟ دین کی تعلیم کتنی حاصل کیا ہوا ہے؟ آگے سے جواب آتا ہے بس ناظرہ کیا ہوا، صرف ناظرہ، صرف ناظرہ. تو یہاں پر ہمارا دین مکمل ہو جاتا ہے. بس یہاں پر ہمارا دین مکمل. بیٹے نے ناظرہ کر لیا، بیٹا اپنا دین مکمل کر دیا. تو قرآن کو سمجھے گا کون؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. اللہ قرآن میں فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن میں غور فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا تمہارے دلوں میں تالے پڑے؟ کیا تمہارے اندر عقل نہیں ہے؟ جب تم اپنے بچے کو ڈاکٹر بنا سکتے ہو، جب تم اپنے بچے کو انگلش لینگویج اور انگریزی تعلیم حاصل دے سکتے ہو، اور آپ اپنے بچے کو
مشکل سے مشکل ترین تعلیم اس کو دے سکتے ہو، انجینئر بنا سکتے ہو، تو قرآن کی تعلیم کیوں نہیں دے سکتے آپ؟ قرآن کے ترجمے سے ہمارا بچہ قرآن کیوں نہیں پڑھتا ہے؟ ہمارا بیٹا عالم کیوں نہیں بنتا ہے؟ ہمارا بیٹا محدث کیوں نہیں بنتا ہے؟ ہمارا بیٹا مفسر کیوں نہیں بنتا ہے؟ تو اللہ کیسے راضی ہوگا پھر؟ آج ہم نے قرآن کو ایک رسمی طور پہ بنا لیا ہے. یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اللہ کے رسول اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ یہ میرا محبوب، یہ میرا رسول کل قیامت کے دن تمہاری شکایت کرے گا. یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. میری قوم نے قرآن چھوڑ دیا تھا، بس بجھ ڈال رکھا تھا. تو میرے بھائیوں، زیادتی نہ کریں. اللہ کو زیادتی کرنے والا برداشت نہیں، کسی بھی قسم کی زیادتی برداشت نہیں. اپنے معاملات پہ نظر دوڑائیں، اپنی عبادت میں اپنے گھر پہ نظر دوڑائیں کہ ہم کتاب و سنت پر کتنا عمل کر رہے ہیں. میرے بھائیوں، اچھا نہیں کر رہے ہم لوگ اللہ کے ساتھ اور دین کے ساتھ. امام صاحب کے ساتھ نہیں، مؤذن صاحب کے ساتھ نہیں، یہ اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، دین اسلام کے ساتھ ہم اچھا نہیں کر رہے ہیں. تقابل دیکھیں، تقابل نہیں ہے. اور ایک موازنہ اگر ہم رکھیں نا، موازنہ ایک ترازو رکھیں تو ہمارا پلڑا ایسے ہے، بالکل نیچے، بالکل بھی فرق نہیں ہے. کہاں دین کی تعلیم، کہاں دنیاوی تعلیم. پہلے یہ سنا جاتا تھا، پہلے کی دور کے میں بتا رہا ہوں، زیادہ دور کی بات نہیں لے کے جا رہا ہوں. پہلے یہ جملہ ہوتا تھا، شاید آپ کو یاد بھی ہوگا، کہ بھائی دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے. یہ جملہ سنا ہوا آپ نے بہت مرتبہ. کسی کو اگر دین کی تعلیم سیکھنا ہوتی تھی نا تو وہ ساتھ میں یہ بھی کہتا تھا، بھائی دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے. بھی اس کا مقصد یہ ہے کہ دین کی تعلیم تو حاصل کر رہے ہیں لیکن دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے. لیکن آج جملہ الٹ ہو چکا ہے. کیا؟ دنیاوی تعلیم ہی ضروری ہے. دنیاوی تعلیم ہی اور بھی میں فرق ہے. تو یہی ہو رہا ہے آج کل، دنیاوی تعلیم ہی ضروری ہے. اس لیے ہم صرف ناظرہ کے حد تک ہے بس. اور ناظرہ بھی کیسا ناظرہ؟ الامان والحفیظ. تو میرے بھائی اپنا تعلق قرآن سے مضبوط کریں. یہ اللہ کی ناراضگی کے اسباب ہے. اگر اللہ کو آپ نے راضی کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے اور قیامت کے دن جنت کے حصول کا ذریعہ بننا ہے تو پھر قرآن سے تعلق مضبوط کرنا پڑے گا. اور رمضان ہمیں یہ سکھانے آیا ہے، رمضان ہمیں یہی سکھانے آیا ہے کہ اپنا تعلق قرآن سے مضبوط کریں. میرے بھائی اپنا تعلق قرآن سے مضبوط کریں. اسی طرح چوتھا سبب اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ کس طرح راضی ہوتا ہے. اور یہ جو چوتھی چیز ہے بڑی معمولی سی چیز ہے لیکن اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں. اگر آپ حدیث سنیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے. جامع ترمذی کی حدیث ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اور اس حدیث کی جو راویہ ہیں وہ سیدہ عائشہ صدیقہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں. فرماتے ہیں السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب. مسواک یہ منہ کی پاکی کا سبب ہے. مسواک منہ کی پاکی کا سبب ہے. اور آگے جملہ سنیں، کتنا بڑا جملہ ہے. ومرضات للرب. اور یہ مسواک، یہ جو مسواک ہے یہ اللہ کی رضا کا سبب ہے. اللہ کی رضا کا سبب ہے. کتنی حقیر سی چیز معلوم ہوتی ہے مسواک، کتنی معمولی سی چیز ہوتی ہے مسواک، لیکن اس کے جو فوائد ہے، اس کا فوائد کیا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے گا. اللہ کے رسول ایسے نے فرمایا کہ اگر لولا ان اشق امتی لامرتہم بالسواک علی کل صلاۃ، کہ اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ سمجھتا، اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ سمجھتا تو میں اپنی امت کو حکم دیتا کہ وہ ہر وضو سے پہلے، ہر نماز سے پہلے مسواک کرے. اس کا درجہ اتنا ہے. میرے اندر بھی کوتاہی ہے، میں بھی مسواک نہیں کرتا ہوں. تو میرے بھائی ضرور اس بات کی ہے کہ مجھ سمیت ہم تمام ساتھی آج سے مسواک کریں اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں. یہ مسواک یہ معمولی چیز نہیں ہے. ومرضات للرب، اللہ کی رضا کا سبب ہے مسواک. لیکن انگریزوں نے تو ظاہر سی بات ہے سنت سے دور کرنا ہے.
انگریزوں نے سنت سے دور کرنا ہے تو انہوں نے ٹوتھ پیسٹ نکال دیا. تو آج ہمارے مسلمان صبح صبح اٹھتے ہیں اور اس میں ٹیوب ڈالتے ہیں اور وہ شروع ہو جاتے ہیں. مسواک سے دور ہوگا. میں اس کی نفی نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس کا مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ ہم سنت سے محروم ہو جائیں. تو مسواک کرنا ہے، اپنے بچوں کو بھی تعلیم دینا ہے اور خود بھی مسواک کرنا ہے. یہ اللہ کے رضا کا سبب ہے اور یہ منہ کی پاکی کا بھی سبب ہے. اس سے پیٹ کی بیماریاں دور ہوتی ہیں، اس سے دانت صاف ہوتے ہیں، منہ کی بدبو دور ہوتی ہے. بہت سارے اس کے فوائد ہیں میرے بھائیوں. اور اسی طرح اللہ رب العالمین جو راضی ہوتا ہے، پانچواں سبب والدین کی رضا. والدین کی رضا، والدین کی رضا میں ہی اللہ کی رضا ہے. حدیث میں آتا ہے، راوی عبداللہ بن عمر ہیں اور جامع ترمذی کی روایت ہے. فرماتے ہیں رضا الربی فی رضا الوالد وسخط الربی فی سخط الوالد، کہ والد کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے، والد کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے، اور والد کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے. میرے بھائیوں، آج وہ حدیث یاد آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی علامت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ ان تلد الامۃ ربتہا، کہ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی. لونڈی اپنے آقا کو جنے گی. کیا مقصد اس جملے کا؟ علماء فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی. ہونا تو یہی چاہیے نا بھائی، جنتا کون ہے؟ مطلب والدہ جنتی ہیں بچے کو، لیکن یہاں الٹ ہے، لونڈی جن رہی ہے آقا کو، اپنے مالک کو لونڈی جن رہی ہے. مقصد یہ ہے جملے کا کہ چھوٹے جو ہیں اپنے بڑوں سے بدتمیزیاں کریں گے. اس جملے کا مقصد یہ ہے. علماء فرماتے ہیں اس جملے کا مقصد یہ ہے کہ نافرمانیاں عام ہوں گی. چھوٹے بڑوں سے بدتمیزیاں کریں گے، اپنے گھر کے چھوٹے ماں باپ سے بدتمیزیاں کریں گے، نافرمانیاں کریں گے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابی سے پوچھا، اللہ کے رسول کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں؟ تو فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا. یہ کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے، سب سے بڑا. صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول اس کے بعد کون سا گناہ ہے؟ اس کے بعد فرمایا وہ حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے. اور کبیرہ گناہوں کی تعریف کیا ہے؟ جب تک آپ اس گناہ سے توبہ نہ کر لیں اللہ معاف نہیں کرے گا. اللہ معاف نہیں کرے گا. یہ کبیرہ گناہ کی تعریف. چھوٹے موٹے جو گناہ ہوتے ہیں، چھوٹے صغیرہ جو گناہ ہوتے ہیں وہ تو اللہ ایسی معاف فرما دیتا ہے وضو کے ذریعے، اچھی بات کے ذریعے. لیکن کبیرہ گناہ جب تک آپ زبان سے توبہ نہیں کریں گے اللہ معاف نہیں کرے گا. تو میرے بھائیوں، اپنے بڑوں کی عزت کریں. فرمایا کہ لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے کہ جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے. چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے، وہ لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے. تو آج نافرمانی عام ہو چکی ہیں، آج زبان درازیاں عام ہو چکی ہیں. آج شاگرد نہ رہے، آج بچے نہ رہے. آج کے بچے ماشاءاللہ پورا قرآن بھی پڑھا دیں آپ کچھ بھی تعلیم دے دیں. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ استاد کے کپڑے بھی دھویا کرتے تھے، پہلے تو یہ عزت ہوا کرتی تھی. میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا ہوں. پہلے کے استاد اور پہلے کے شاگرد ہوا کرتے تھے میرے بھائیوں. والدین فرماتے تھے استاد سے کہ یہ بچہ آپ کا ہے، اب آپ کا ہے. ہڈی ہماری کھال تمہاری، ایسے تھا نا جملہ، ہڈی ہماری کھال تمہاری. یہ بچہ آپ کا ہے، اس کو تعلیم آپ نے دینا ہے. پیدا تو ہم نے کیا ہے لیکن تعلیم آپ نے دینا ہے. زندگی کا شعور آپ نے دینا ہے، جینے کا طریقہ آپ نے دینا ہے، اور زندگی کیسے گزارتے ہیں یہ آپ نے سکھانا ہے. یہ آپ کا بچہ ہے، یہ آپ کا روحانی بچہ ہے. آپ اس کے ساتھ جو بھی سلوک کریں ہمیں برداشت ہے. لیکن آج کیا ہوتا ہے، ہلکا سا تھپڑ بھی مارتے ہیں، والدین آ جاتے ہیں. ہاتھ کیسے لگائے میرے بچے کو؟ آپ نے ٹچ کیسے کیا آپ نے میرے بچے کو؟
اس کا باپ اس کو ہاتھ نہیں لگاتا، آپ کی کیسی جرت ہوئی آپ کو میرے بچے کو ہاتھ لگانے کی؟ یہ میرے بھائیوں معاشرہ ہے میرے بھائیوں، تو کیسے بچے نہ فرما بردار بنیں گے؟ یہ تو تعلیم ہے ہمارے معاشرے کی۔ تو اپنے بچے کو فرما بردار سکھانے کے ساتھ ساتھ اس کو بڑوں کا ادب بھی سکھائیں کہ بڑوں کا ادب کیا ہوتا ہے، چھوٹوں کا ادب کیا ہوتا ہے، استاد کا ادب کیا ہوتا ہے، اور استاد کے ساتھ کس طرح بات کرتے ہیں، کس طرح اس کے سامنے بیٹھتے ہیں، اور کس طرح اس کے سامنے تعلیم حاصل کرتے ہیں، یہ بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارا معاشرہ بگڑتا جا رہا ہے میرے بھائی، چھوٹے چھوٹے بچے کی زبان پہ گالیاں ہیں، وہ گالیاں جو آج ہم بڑے ہو کے سن رہے ہیں وہ چھوٹے بچے آج گالیاں دے رہے ہیں۔ ایسی ایسی باتیں بچے کہتے ہیں، اللہ معاف کرے میرے بھائیوں۔ یہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ یہ تربیت کا گہرا اثر ہے، صحبت کا گہرا اثر ہے۔ اپنے بچوں پہ نظر دوڑائے کہ ہمارا بچہ ایسی صحبت پہ اور ہمارے بچہ ایسے ماحول میں تو نہیں بیٹھ رہا ہے کہیں۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ گھر کے اندر تو تربیت صحیح مل رہی ہے، والدین بھی اچھے ہیں، والدہ بھی اچھی ہیں، تربیت بھی اچھی مل رہی ہے، لیکن باہر جا کے جو وہ سیکھتا ہے اس کا اثر اس پہ پڑ رہا ہے۔ تو اپنے بچوں کو ایسا ماحول دیں کہ آپ کا بچہ مستقبل میں ایک دین کا داعی بنے، ایک اچھا کردار اپنائے۔ تو میرے بھائی اپنے بچوں کو تعلیم، ابھی جو وقت چل رہا ہے میرے بھائی، ابھی جو وقت چل رہا ہے اس پرفتن دور میں، خاص کر اس دور میں تو اپنے بچوں کو تربیت کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ آگے جا کے ہمارے بچوں کو کیا حال بنے گا؟ الاوان والحفیظ۔ ابھی تو ہم یہ دور دیکھ رہے ہیں کہ قتل و غارت عام ہے، مہنگائی عروج پر پہنچی ہوئی ہے، گزارا نہیں ہو رہا ہے۔ ہمارے بچے کیا حال دیکھیں گے ہمیں نہیں پتا۔ تو اپنے بچوں کو مستقبل بہتر بنانے کے لیے ان کو اچھی جگہ تعلیم، اور ایسی جگہ جہاں پر ان کو تعلیم، اچھی تعلیم ملے، قرآن و حدیث کی تعلیم ملے، ایسی تعلیم دینے کی ضرورت ہے۔ تو والدین کو راضی کریں، والدین کو کبھی ناراض ہیں، کچھ بھی کریں والدین سر جھکا کے سن لیں۔ اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب اپنے والد صاحب کو دعوت دے رہے تھے تو والد صاحب نے کہا کہ تو میرے معبودوں کو گالی دیتا ہے، تو میرے معبود کو گالی دیتا ہے، میں تیرے ہاتھ توڑ دوں گا، میں تیرے پیر توڑ دوں گا، آج کے بعد اگر تو نے مجھے توحید کی دعوت دی تو میں تیرا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ آگے سے زبان درازی نہیں کی، آگے سے بدماشی نہیں کی، آگے سے فرمایا کہ اے میرے ابا جان، سلام علیکا سلام علیکا ساستغفر لربی، کہ اے میرا ابا جان اگر آپ میری دعوت کو قبول نہیں کر رہے کوئی بات نہیں، میں کہیں اور جا کے دعوت دے لوں گا، لیکن سلام علیکا، اے میرا ابا جان آپ پر سلامتی ہو، اور میں اللہ سے آپ کے لیے بخشش طلب کروں گا۔ اللہ سے آپ کے لیے، یہ ابا جان کو کہہ رہے ہیں، کون ابا جان؟ جو اس کو مار رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو مار رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں کہ میرے معبود کو، معبودان باطل کو گالیاں دیتا ہے، توڑتا ہے، توہین کرتا ہے، اگر تو نے ایسا کرا تو میں تجھے گھر سے بے دخل کر دوں گا۔ پھر بھی ادب کا دائرہ ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے فرماتے ہیں سلام علیکم، میرا بچہ آپ سلامتی ہو، ساستغفر لربی، میں آپ سے اللہ کے لیے، اللہ کے نزدیک، اللہ کی بارگاہ میں بخشش مانگوں گا، اللہ آپ کو ہدایت دے، اللہ آپ کو توفیق دے، اللہ آپ کو توحید کے راستے پہ چلائے۔ تو ہمارا بھی یہی کردار ہونا چاہیے، والدین گالی بگیں برداشت کریں، والدین ماریں برداشت کریں، کبھی بھی والدین سے اف تک نہیں کہنا ہے۔ قرآن میں آتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، توحید کے بعد اللہ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تیرے رب نے اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے کہ تو اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا، اور ہاں اس بات کا بھی دھیان رکھنا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اف وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کو جھڑکنا نہیں ہے، ان کو اف نہیں کہنا، اور ان کے لیے ایسی بات کہنا ہے جن سے ان کی دل آزاری نہ ہو۔ وَقُولًا كَرِيمًا وَقُلْ قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے عزت والی بات کہنی ہے، اچھی بات کہنی ہے۔ آپ کو اختلاف رائے ہے، آپ اختلاف کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنے والد صاحب سے بات کرنا ہے میرے بھائیوں۔ اور بھی بہت ساری باتیں میں لے کر آیا تھا، اللہ کا وقت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جتنا بھی سنا ہے سب سے پہلے مجھے پھر آپ کو عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
میرے بھائیوں، اللہ کو راضی کرنے کے جو اسباب ہیں اس موضوع پر بات ہو رہی تھی۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالی اس ماہ رمضان میں جو بھی کوتاہیاں اور جو بھی غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں، اللہ تعالی تمام کوتاہیوں کو درگزر فرما کر اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، اور راضی ہو کر ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقامات فرمائیں۔ ایک حدیث سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، بڑی اچھی حدیث ہے اور غور طلب حدیث ہے، بڑی غور طلب حدیث ہے میرے بھائیوں۔ یہ آخری حدیث سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ جب ہم یہ سارے اعمال کریں گے نا، یہ جو بھی میں نے آپ کو اعمال بتائے ہیں، قرآن سے تعلق مضبوط کرنا اور اس میں اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا، یہ سارے معاملات ہیں، اگر ہم یہ سارے اعمال کریں گے، اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کے نقشے کے مطابق ڈھالیں گے، تو اللہ فرماتا ہے ان اللہ یقول، صحیح مسلم کی روایت ہے، راوی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہے، ان اللہ یقول، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے لأہل الجنہ، اللہ فرمائے گا لأہل الجنہ، جنت والوں کے لیے فرمائے گا، کیا فرمائے گا؟ فیقول لبیک رب لبیک یا اہل الجنہ، اے جنت والو، جنت والے کہیں گے فیقولون لبیک ربنا وسعدیک، اے ہمارے رب، اے ہمارے مولا، اے ہمارے الہی، ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں، والخیر فی یدک، تمام خیر تمام بھلائیاں تیرے ہاتھوں میں ہیں، فیقول، اللہ فرمائے گا ہر رضیتم، کیا تم مجھ سے راضی ہو؟ کیا تم مجھ سے راضی ہو؟ جنت میں اللہ کا اور اہل جنت کا مکالمہ ہو رہا ہے، آپس میں بات چیت ہو رہی ہے۔ اللہ اہل جنت والوں سے فرمائے گا کہ ہر رضیتم، کیا تم مجھ سے راضی ہو؟ فیقولون، تو وہ کہیں گے، اہل جنت والے کہیں گے وما لنا لا نرضى، اے اللہ ہم کیوں راضی نہ ہوں، ہم کیوں راضی نہ ہوں؟ یا ربی قد اعطیتنا ما لم تعط احدا من خلقک، یا اللہ تو نے تو ہمیں وہ چیز عطا کی ہے جو کائنات میں کسی کو تو نے وہ چیز عطا نہیں کی، تو نے جنت جیسی نعمت ہمیں عطا کر دی، اور جنت میں جو بھی نعمتیں ہیں وہ سب کچھ تو نے ہمیں عطا کر دی ہیں، یا اللہ ہم کیسے راضی نہ ہوں؟ فیقول، اللہ فرمائے گا الا اعطیکم افضل من ذلک، الا اعطیکم افضل من ذلک، آج میں تم کو یہ جتنی بھی تمہیں میں نے چیزیں عطا کی ہیں، جنت کی تمام نعمتیں، نہریں، پھل، جتنی بھی نعمتیں میں نے عطا کی ہیں آپ کو، ان تمام چیزوں سے وہ افضل ہے۔ تو فیقولون، اہل جنت حیرانگی سے کہیں گے یا ربی وای شیء افضل من ذلک، یا اللہ اس سے بہتر افضل چیز کون سی ہو سکتی ہے؟ بھلا جنت سے بہتر بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ جنت کی نعمتوں سے بھی بھلا کوئی چیز ہو سکتی ہے افضل؟ فیقول، اللہ فرمائے گا احل علیکم رضوانی، آج میں اپنی رضوان تم پر حلال کرتا ہوں، آج میں تم پر اپنی رضوان، اپنی رضامندی تم پہ حلال کرتا ہوں، فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، آج کے بعد میں تم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ اعلان ہے جنت والوں کے لیے کہ جنت میں داخل ہو گئے، جنت کی نعمتیں مل گئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے اپنی رضامندی تم پر حلال کر دی ہے، اور آج کے بعد کبھی بھی میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں جنت والوں میں شمار فرما دے، اور اللہ تعالی ہمارا ٹھکانہ جنت والوں میں فرما دے۔ اللہم اجعلنا منہم، بیماروں کو دعا کریں، اللہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ وعاجلہ مستمرہ دائمہ فرمائیں، اور سب سے پہلے میرے والدین کے لیے دعا کریں، بیمار رہتے ہیں، عالج رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو صحت کاملہ فرمائیں۔ اسی طرح میری سانس ہے، وہ بھی بیمار رہتی ہیں، پریشان رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت کاملہ فرمائیں۔ اور مسجد حاضر میں جو بھی ساتھی بیمار ہیں، پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی بیماری کو، پریشانی کو دور فرمائیں۔ اور ایک تو اعلانات ہیں، اتوار کو، یہ جو اتوار آ رہا ہے، اس میں بعد نماز ظہر رحمان اطہر بھٹی حافظ اللہ تعالیٰ کا درس قرآن جو ہے حدیث ارشاد ہوگا۔ تمام ساتھی جو ہیں وہ بر وقت پہنچیں، اور لیڈیز کے لیے بھی اہتمام ہے۔ اطہر بھٹی ابھی جو جمعہ پڑھانے آنے آئے تھے پچھلے جمعے، ان کے بھائی ہیں، بڑے بھائی، تو وہ ظہر کے بعد، اتوار کو ظہر کی نماز کے بعد آپ کی اسی مسجد میں درس دیں گے قرآن حدیث، تو تمام ساتھی جو ہیں بر وقت شرکت کریں۔ اور پیر کو مغرب میں، یعنی مغرب کی نماز کے بعد، پیر کو مغرب کی نماز کے بعد فضیلت الشیخ، جن کے آپ ہمیشہ اشتیاق رہتے ہیں، متمنی رہتے ہیں، اور آپ کی دلی خواہش بھی ہوتی ہے کہ ہماری مسجد میں وہ بہت کم ہی آتے ہیں، فضیلت الشیخ ابراہیم جولان کلی صاحب حافظ اللہ تعالیٰ تشریف لائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پیر کو بعد نماز مغرب آپ کے اسی مسجد میں وہ تشریف لائیں گے اور قرآن حدیث بیان فرمائیں گے۔ خواتین کے لیے بھی اہتمام ہے، اور تمام ساتھی جو ہیں
بروقت پہنچیں تاکہ بیان جو ہے ٹائم پر شروع ہو جائے۔ اللہم اشف مرضنا ومرضى المسلمین اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ اچھا، اعتکاف کے فوراً تقریباً ہونے والے ہیں، تو جو بھی ساتھی اعتکاف میں بیٹھنے کے خواہش مند ہیں، متمنی ہیں، تو وہ نماز کے بعد مجھ سے فارم لے لے اور فارم فل کروا دے، کیونکہ ٹائم بہت کم ہے، کیونکہ 20 کے بعد 20 یا 25 کے بعد ہم اس میں اعتکاف میں شمولیت اختیار نہیں کریں گے، کیونکہ بہت زیادہ بندے ہو جائیں گے۔ تو تمام ساتھی جو ہیں ابھی سے داخلہ کروا دیں تاکہ آپ کی انٹری ہو جائے۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔